اب یہ آج جو کچھ اٹارنی جنرل نے کہا اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست، اپنے اس کیس کی کمزوری، اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کیف انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے۔ جسٹس اظہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل، جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کیف کل کے لیے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا، اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے۔ تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے، 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی مجھے تو مطمئن نظر سمجھ نہیں آیا ہے۔ اس لیے کل آپ کے لیے ایک اس کو تسلسل ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے، اور کس فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی سویلینز کے۔ یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں، اوپن کورٹس ہو، وکیل پیش ہوں، ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو۔ یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف، نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے۔ جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے، تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا، اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسہ نے یہ باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں۔ اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا، اگر باوجود 2 جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے، اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں، حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے، اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے۔ تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں۔ اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔
اگر باہر کے وہ ایک باغیرت جج سے انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا, بینچ سے چلے گئے. آپ مجھے چونکہ انسسٹ کر کے بلا لیا ہے اور آپ سب کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, تو باوجود اس کے کہ یہ کیس ابھی چل رہا ہے اور میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن اب آپ سب کا چونکہ حکم بھی تھا اور پرزور اصرار بھی تھا, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہاں, جو باتیں کورٹ میں ہوئی ہیں اس حد تک میں کر لیتا ہوں, بیانڈ دیٹ میں آج بات نہیں کروں گا. اٹارنی جنرل صاحب نے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا ایک نوٹ پڑھ کے سنایا ہے, جسٹس یحییٰ افریدی کا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بینچز کو سننے چاہیے اور فل کورٹ بیٹھے. اس پہ جج صاحبان نے کچھ ریمارکس دیے ہیں. میں ان ریمارکس سے صریحاً ایگری نہیں کرتا, اور سینسٹیوٹیز تھیں کچھ کہ ایسی درخواست بھی اٹارنی جنرل نے کیوں دے دی ہے, کہ ایسی بات بھی کیوں کی ہے, بلکہ وہ ایک میڈم جج صاحبہ ہیں, تو وہ جو میڈم جج صاحبہ ہیں انہوں نے بھی اس طرف اٹارنی جنرل صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ ایسی بات جو ہے اس کی کیوں کی ہے اس وقت, کہ کیا بنیاد تھی. تو میں آگے آیا تھا کیونکہ میں منسٹری آف ڈیفینس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو میں چاہتا تھا کہ میں ہر بات کا جواب جو ہے وہ قانونی طور پہ دوں اور منطقی طور پہ دوں. تو میں نے پھر آ کے تو چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی مجھے آپ صرف 1 منٹ دے دیں, کیونکہ اگر آپ یہ کیس کو سنتے رہے اور جب میری باری آئے گی اگر اس وقت میں نے ریکویسٹ کی تو سمجھا جائے گا کہ میں نے بہت دیر کر دی ہے اور خاصا کیس جو ہے سنا جا چکا ہے. تو میں نے آج اسٹریٹ وے ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے, اور وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ جناب چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 دوسرے ججز ہیں وہ ریکوز کریں, اور اس کے لیے میں گراؤنڈز ابھی دینا چاہتا تھا لیکن بینچ اٹھ گیا ہے. اس میں میں مختصراً آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے بردر ججز نے جس طرح سے یہ بینچز کانسٹیٹیوٹ ہو رہے ہیں تحفظات کا اظہار کیا ہے, تو ان حالات میں ڈیفینس منسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں اس چیز سے انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا کہ ان کو بتاؤں کہ اگر آپ اس طرح سے اگر معاملے جو ہیں آگے جائیں گے جہاں کہ آپ کے بردر ججز کے تحفظات ہیں, تو میرے بطور ڈیفینس منسٹری کے وکیل کے میں کیسے ریکوزل کی درخواست نہ کروں. تو آج کے لیے آپ سے اتنی بات ہے, اس سے زیادہ میں ابھی نہیں کرنا چاہتا. مزید باتیں اس پہ میں جب کل آؤں گا انشاءاللہ, اور جب مجھے موقع ملے گا تو پھر میں عدالت میں کہوں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.